بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزشتہ لیکچر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن و جمال کے متعلق چند ایک احادیث مبارکہ کو بیان کیا۔ آج بھی چند ایک حدیث مبارکہ کو دیکھیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ جسے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، روایت کیا ہے۔ ان ابی اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت البراء بن عازب یقول كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجلا مربوعا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا۔ یہ تقریباً اس طرح کا مضمون پچھلی احادیث مبارکہ میں بھی گزرا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا۔ بعید ما بین المنکبین، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چوڑا تھا، بڑا تھا، جو کہ حسن کی علامت ہے۔ بعید ما بین المنکبین، پیارے آقا کے کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سینہ مبارک تھا وہ چوڑا تھا، بڑا تھا، جو کہ حسن کی علامت ہے۔ عظیم الجمتی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں مبارک، پیارے آقا کے بال مبارک گھنے تھے۔ الی شحمتی اذنیہ، اور اکثر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں، زلفیں ہیں، وہ کانوں کی لو تک ہوتی تھی، یہاں تک آتی تھی۔ علیہ حلۃ حمراء ما رأیت شیئا قط احسن من، سبحان اللہ۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ لباس میں ملبوس دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر میں نے کوئی حسین کبھی بھی نہ دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر حسین ہے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں نے کسی کو دیکھا آپ سے زیادہ حسین، نہ آپ کے بعد میں نے کسی کو دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر حسین ہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ میں یہ بیان ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں کانوں کی لو تک آتی تھی۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کی کیفیت کیا تھی۔ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں کانوں کی لو تک ہوتی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہاتے اور آئل لگاتے، تیل لگاتے، تو پھر کانوں سے قدرے تھوڑا سا نیچے آ جاتی، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا، کچھ حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں کندھوں کو بھی چھو لیتی، جو گردن کی پچھلی ہڈی ہے یہاں تک آ جاتی، کندھوں کو ٹچ کرتی۔ تو آج کل بہت سارے لوگ فیشن کے طور پر بھی بڑے بڑے بال رکھ لیتے ہیں اور اس کو زلفوں کا نام دے دیتے ہیں، بڑے بڑے لمبے لمبے بال، جو کہ عورتوں سے مشابہت پیدا کرنا ہے، اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت کی ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زلفیں ہیں وہ کانوں کی لو تک تھی، کبھی کانوں کی لو سے تھوڑا نیچے بھی آئیں، اور بعض اوقات
کندھوں کو بھی ٹچ کیا، لیکن زلفوں کا نام لے کر لمبے لمبے بال رکھ لینا کندھوں تک، کندھوں سے نیچے، یہ جائز نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا ہے۔ اگر زلفیں رکھنی ہیں تو بہتر یہی ہے کہ کانوں کی لو تک ہوں، تھوڑا نیچے ہو جائیں، لیکن اتنے لمبے بال نہیں ہونے چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جائے۔ اور دوسری چیز جو اس حدیث مبارکہ میں آئی ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ لباس میں ملبوس دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف سفید لباس پہننا ہی سنت ہے، وہ اسی پر فوکس کرتے ہیں۔ اگر کوئی مختلف کلر، مثال کے طور پر اگر کوئی بلیک کلر پہنتا ہے تو بہت سارے لوگ اسے برا جانتے ہیں، وہ تصور کرتے ہیں کہ شاید بلیک کلر کوئی اچھا نہیں ہے، اسے نہیں پہننا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب سے جو پسندیدہ کلر ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ پہنا وہ سفید ہی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور کلر بھی استعمال کیے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب فتح مکہ کے روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بلیک رنگ کا عمامہ شریف پہنا ہوا تھا، بلیک کلر کا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبز رنگ بھی استعمال کیا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں جو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا، تو بعض علماء نے سرخ کلر پہننا اس حدیث مبارکہ سے جائز قرار دیا ہے، لیکن زیادہ تر علماء کی یہی رائے ہے کہ سرخ لباس نہیں پہننا چاہیے۔ ضرورت کے وقت آپ پہن سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ استعمال نہ کریں، چونکہ اس سے بھی عورتوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہوتی ہے، اس لیے اسے منع کیا گیا ہے۔ تو سفید کلر کے علاوہ بقیہ کلر استعمال کرنا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ بلیک کلر بھی آپ نے استعمال کیا، سبز کلر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ اسی طرح کی روایات بہت ساری حدیث مبارکہ میں مل جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ، اور اسے بھی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو بھی امام ترمذی علیہ الرحمہ نے سنن ترمذی اور شمائل ترمذی میں نقل کیا ہے۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال ما رأيت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی بھی بڑے بالوں والے شخص کو جس کے بال لمبے ہوں، سرخ لباس میں ملبوس، یعنی سرخ لباس پہنے ہوئے کسی بھی شخص کو جس کے بال لمبے ہوں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھا۔ یہ دوسری حدیث مبارکہ ہے، اس میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک لمبے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز سرخ لباس زیب تن کیا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسین اس سرخ لباس میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان زلفوں میں آپ سے بڑھ کر میں نے کوئی حسین نہیں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے شاید اسی ہی مضمون کو کیا خوبصورت بیان کیا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، میں دیکھوں تو تب اگر کسی ماں نے کوئی جنا ہو آپ جیسا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام
عیوب سے پاک پیدا کیا. کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ چاہتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، حسن یوسف پہ کٹیں مصر پہ انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے سرخ لباس پہنے ہوئے کسی شخص کو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسین نہیں پایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر حسین تھے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نہ آپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین پیدا کیا. لہو شعر یضرب منکبیہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال کبھی کبھی کندھوں کو ٹچ کر جاتے، کندھوں کو چھو جاتے. بعید ما بین المنکبین، ما بین المنکبین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا. یہ تقریباً ملتا جلتا مضمون ہی ان حدیث مبارکہ میں آ رہا ہے. پچھلی حدیث مبارکہ میں بھی یہ باتیں گزری ہیں اور اس حدیث مبارکہ میں بھی یہ آ رہا ہے کہ بعید ما بین المنکبین، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، یعنی آپ کا سینہ مبارک چوڑا تھا. لم یکن بالقصیر ولا بالطویل، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک نہ بہت طویل تھا اور نہ ہی بالکل چھوٹا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عشق عطا فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.